جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ انصار. آج دو تین سٹوری کے اوپر بات کرنی تھی. ایک تو میرے سامنے ایک ویڈیو کلپ کل گزرا. ایک بچی 10 سالہ فاطمہ ایک گھریلو ملازمہ تھی. اس بیچاری کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور وہ فوت ہو گئی. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر میں اس کے اوپر ذرا ڈسکس کرتا ہوں. کوٹ پیڑو او قیم ڈوہ کہڑو پلے کوٹ پیڑو کارا بے ستن ہو وہ یرک آکھین ہوندا وہ مجھے لائے سانگے وہ رنا کین ہوندا او مجھے لائے بنا وہ رنا کین ہوندا پلو پاندتن جا دامن کنی جائر بھنا کین ہوندا وہ مجھے لائے مارو وہ رنا کین ہوندا او مجھے لائے بنا وہ رنا کین ہوندا ہک جی قیمت بھریا ساہ ہک جی قیمت بھریا زندگی ہے یا مشکریا ہے زندگی ہے یا مشکریا جی ویڈیو آپ نے دیکھی. بڑا ایک دل خراش واقعہ اور انسانیت سوز واقعہ ہے. ابھی وہ واقعہ رابعہ کا چل رہا تھا، جو کہ ایک سیشن کورٹ کے جج ہیں. ان کی اہلیہ نے اس کے اوپر تشدد کیا. وہ بیچاری موت اور کشمکش میں مبتلا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی اس کی صحت کچھ بہتر ہے. تو اس کے بعد یہ کیس شروع ہو گیا. فاطمہ جو ایک 10 سالہ بچی ہے، جو ایک پیر ہے خیرپور کا ایک علاقہ ہے رانی پور. وہاں پہ یہ ایک پیر ہیں. اچھا، پیروں کی بھی کیا بات کی جائے. چلو میں تھوڑا اس کے بعد میں آتا ہوں، ذرا اس کے اوپر یہ بات کر لوں کہ یہ ایک پیر ہیں اسد شاہ صاحب. ان کے گھر یہ ملازمہ تھی کو پیچھے 9 مہینے سے. تو گھر والوں کا یہ کہنا ہے، جو اس بچی کی والدہ ہے، کہ میں کو پچھلے 9 مہینے میں 3 دفعہ کوشش کی کہ ملاقات کرنے کی. تو بڑی مشکل سے 3 دفعہ انہوں نے سب ملنے دیا چھوٹا موٹا، اور وہ بھی گھر کے کچھ افراد ساتھ تھے، یا پھر ٹیلی فون کے اوپر بڑی مشکل سے کچھ چند سیکنڈ کے اوپر بات چیت کرتے. اور یہ بچی ایسی تھی کہ جو کہتے ہیں نا کہ کم گودر کم ہی بات کرتی تھی. تو وہ ہلکی پھلکی بات ہوتی تو وہ مطلب ہے کہ کوئی خاص اس نے بتایا. جیسے کہ اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بیچاری وہ درد سے تڑپ رہی ہے، اور رات کو جو کیمرہ ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بیچاری وفات پا گئی. پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسز جو پورے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے میرے خیال میں ہوتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی مسلمان یا انسانیت کی کوئی بات ہے ہی نہیں. ظلم ہم لوگ کرتے ہیں، اور ان بیچاروں کو زمین کے اوپر ملازمین کو سلانا، پھر تشدد بھی کرنا. اچھا، کھانے کی جب بات آتی ہے تو کھانا سب سے آخر میں ان کو دیا جاتا. جو ملازم ہے، جو بچا کچا کھانا ان کو بیچاروں کو دیا جاتا. باقی پہلے مہمانوں کو یہاں خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا جاتا. جو بچتا وہ ان کو دیا جاتا. دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ملازمین کے ساتھ کس طریقے سے مطلب سلوک کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، تو وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ اونٹنی کو بسوار تھے، تو آدھے راستے میں آپ بیٹھتے تھے، آدھے راستے میں ملازم کے اوپر بٹھاتے. تو اس قسم کے ہزار واقعات ہیں، اور انہوں نے اسلام میں کس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ملازمین یا نوکروں ان کا کس طریقے سے خیال رکھے. لیکن ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا سنس ہی نہیں ہے. مارتے کوٹتے رہتے ہیں، اور یہ ہزاروں کیسز ہوتے ہیں. وہ ایک دو رپورٹ ہو جاتا ہے، وہ میڈیا میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شور مچ جاتا ہے. ورنہ تو کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو
ایس ایس پی صاحب نے بھی رپورٹ کی لی، اور شکر ہے کہ وہ کسی ہے ابھی بھی لوگ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کمپلین وغیرہ کی، اور قبر کی دوبارہ جو ہے نا وہ اے، خدا کے اس کو دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس سے اے، پتہ چلا کہ لڑکی کے اوپر تشدد بھی ہے، اور اس کی ایک بازو کی ہڈی بھی میرے خیال میں وہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تشدد جو جہاں جہاں پہ ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو کافی ساری ہے، میں چینل کے اوپر یہ لگا نہیں سکتا کیونکہ کچھ کاپی رائٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ چلانی نہیں ہے۔ تو یہ کافی سارے واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو عقل دے۔ میرے خیال میں ایک سب سے بڑی کمزوری جو ہے، اور ان بیچاروں کو ہم تنخواہ بھی کتنے نہیں دیتے ہیں، کوئی 10,000 12,000 ہائیسٹ کو 15,000، ٹھیک۔ تو جو بیچارے بچوں سے کام کرواتے ہیں یا بچوں کو نوکری پہ بھیجتے ہیں، ان والدین کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتی، کیونکہ بیچاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں کہ اطلاع یافتہ ہوتی ہیں، خاموش چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ عورت بیچاری کسی ایک جگہ کام کاری ہوتی ہے، اگر اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچی کسی اور جگہ کام کاری ہوتی ہے 10-15 سال کی، دوسرا بچہ کسی دوسری جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو چلو گھر میں 30-40 ہزار روپیہ آ جاتا ہے تو وہ گھر کا خرچہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کم از کم کس ایسے قانون بنائے کہ قانون تو ہے لیکن ان کو عمل کوئی کرنے والا نہیں، کہ کم از کم یہ جو بچوں سے 16 سال سے کم بچوں سے جو مزدوری کروا رہے ہیں ان کو جناب اللہ وہ اجازت نہ دے، یا ان کے لیے کوئی وظیفہ قائم کریں تاکہ ان کے گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں، یا ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، جو وہاں کا ضلع ہے یا صوبے میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، تو تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات دیکھ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور ایز اے مسلمان کہلانے بھی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ پیر صاحب ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان پیر صاحب کی اگر ہسٹری دیکھیں تو لاکھوں ان کے مرید ہوں گے۔ مجھے اتفاق ہوا جانے کا کلر سیدہ، میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں تھا، تو ماں اس کی کہتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہاں لے کے جائیں۔ وہ پیر صاحب جو پھوکے مارتا ہے، حالانکہ میں ان کے اوپر بلیو نہیں کرتا، لیکن ماں ہوتی ہے، میں دیر رکھنے کے لیے وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں جو جا کے میں نے سسٹم دیکھا، کلر سیدہ بڑا خوبصورت لگا جناب، ویری بیوٹیفل۔ میں کوئی 10 بجے وہاں پہنچ گیا، لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے جناب وہاں مرید، پورا فل وہ بھرا ہوا، گاڑیاں ہی گاڑیاں، کوئی پارکنگ کا صاحب نہیں، ہلکی ہلکی وہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے، 4-5 سٹوری کا وہ مزار تھا، جدھر دیکھو کوئی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کسی کے اوپر وہ بلڈ کی بوتل لگی ہوئی ہے، کوئی گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے، کوئی آخری سانسیں لے رہا ہے کہ وہ پیر صاحب آئیں گے پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے۔ پیر صاحب آئے جا کے شام کو کوئی 5-6 بجے کے قریب، 10 بجے کے بیٹھے ہوئے، دنیا وہاں کے اوپر نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ کچھ سسٹم دوسرا تیسرا۔ تو میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، پکوڑے نکالے والا، وہاں اس نے ملازمین کے اندر چارپائی رکھی، میں کہ یار کوئی پیسے لے لو، چارپائی جو ہے نا وہ دے دو تاکہ تھوڑا سکون تو کر سکے۔ تو وہ حالات اس قسم کے بیچارے غریب وہاں پہ فرشیوں کے اوپر بیٹھے، وہ پیر صاحب آئے اور انہوں نے یقین جانے کہ وہ سپیکر پکڑا اور انہوں نے بولا کہ سر پہ ہاتھ رکھو۔ وہ جو سسٹم یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے پیر حق صاحب جو ہے، خطیب حق صاحب ان کا نام، انہوں نے پھونک سوک ماری ہے جی۔ تو میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسی جالیت ہے، ایک پھونک مارنے سے یہ سارے ٹھیک ہو گئے۔ اگر یہ پھونکے اور یہ ان چیزوں سے سسٹم چلتا ہوتا تو آج پاکستان کے سارے ہاسپٹل بند ہی کر دیں، ان سے پھونک مروائی ہو یا ٹھیک ہو جائے، یہ کرونا ہی ختم کر دیتے جب پورے پاکستان میں یہ وبا پھیلی تھی۔ تو جالیت بھی ہے، لوگوں کے کچھ عقیدے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے یہ پیر صاحب بھی ہیں، گھر میں کیا ان کا صاحب ہے اور دیکھیں ان کی اور باقی لوگوں کے، لیکن ان کے مریدوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو چلو اللہ تعالیٰ صبر دے اور اللہ تعالیٰ عقل بھی دے۔ تو یہ تو پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعے کے اوپر میں بات کروں گا، بشرا بی بی صاحبہ کل پیش ہوئی تھی جے ٹی میں، ان کو بلایا ہوا تھا توشہ خانہ کیس کے متعلق۔ تو انہوں نے جے ٹی نے پہلے ایک ویڈیو چلائی، ان کو ایک کیسٹ سنائی کہ یہ آپ کی آواز ہے، جس میں وہ زلفی بخاری سے وہ گفٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ گھڑی آئی ہے وہ سو بیچنی ہے، یہ دوسرا تیسرا، ٹھیک ہے نا۔ تو
پہلے آپ وہ ویڈیو تھوڑی سن لیں، پہلے وہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی آپ ویڈیو سنیں، پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کی ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا جی۔ جی یہ ویڈیو آپ نے تھوڑی دیکھ لی، جو بشرا بی بی صاحبہ بات کر رہی تھی زلفی بخاری کے ساتھ، تو بشرا بی بی نے تو بالکل انکاری کر دی، بولا میری آواز نہیں ہے، لیکن یہ جب لے میں بھیجا اور اس کے فرق سے ہوئی اس آواز کی، تو 100% یہ آواز جو ہے وہ میچ کر گئے۔ وہ تو اگلی تاریخ میں وہ ان کو بتائیں گے کہ اس کا کیا پتہ ہے، لیکن آواز انہوں نے کہا کہ 100% یہ نہیں کیا، اور یہی گفتگو کر رہی ہے۔ اچھا دوسرا سوال انہوں نے وہ جو ملازمین کے ساتھ بات کرنی ہے بشرا بی بی کے، آپ نے یہ فوٹو کیوں کھینچے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، تو وہ بھی ان کو سنائی گئی کہ یہ آپ کی یہ ساری آواز، پہلے ذرا وہ بھی ساتھ دیکھنی آپ، میں اس کو چلاتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر بشرا بی بی کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ جی نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے، نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے، اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا بی بی، میں نے نہیں کہا تھا۔ انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی۔ نہیں بی بی بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ کریں۔ جی آپ نے انعام کو بھیجی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں بھیجی نہیں بھیجی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے، لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو انعام نے۔ کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے، گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو؟ وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی۔ آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بی بی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں ہیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بی بی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام۔ کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کی؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئی؟ یہ بھی آپ نے کلپ دیکھا، تو آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کے لیے بھی کافی ساری مشکلات ہیں، کوئی ویڈیوز کلپس وغیرہ شواہد ہیں اس قسم کے اوپر، کیونکہ عمران خان کو تو آلریڈی 3 سال کی سزا ہوگی، 5 سال کے نائل بھی ہو گئے ہیں، تو بشرا بی بی کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں، اور دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا شہریار افریدی صاحب کی، میں نے ویڈیو دیکھی، وہ بھی ویڈیو تھوڑی دیکھیں، پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ جی آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھی، مجھے تو یقین جانے کہ دیکھ کے بڑے دکھ ہوا۔ میرے خیال میں ان کے وکیل کی بات بھی سو رہا تھا، اور میں آگے پیچھے پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 25 کلو شہر افریدی کا وزن کم ہوا ودن یہ 2 یا 3 مہینے کال نہیں، اب زیادہ 3 مہینے کے اندر 25 کلو ان کا وزن کم ہوا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ رہتے بیچارے، اور یہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے تھے 2 دن پہلے، وہاں جا کے گر کے بیہوش ہو گئے، اور ان کی ذہنی حالت بھی کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بقول وکیل کے کہ ذہن میں ان کے کافی اثر پڑا۔ تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ سیاسی قیدی یا بیچارے جو ایک مخلص پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے دوسری طرف تو یہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ پچھلا اقتدار دیکھیں، میں کسی پارٹی کا یا میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں، یا میں کسی حق میں بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ جو ظلم ہو سکتا تھا وہاں نون کے خلاف اس ٹائم یہ ہوتا رہا
کہ جناب میرا اسپیشل ریکویسٹ آتی تھی کہ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں بنائے گے، ہتھکڑی بنا کے عدالت میں پیش کرنا اور مجھے ویڈیو بنا کے یہ فوٹو کھینچ کے بھیجنا، وزیر اعظم صاحب کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے عورتوں بچوں کے اوپر تقریباً 75 MNA تھے نون کے، جن کے اوپر اتنی ترجیح کی جاتی تھی کہ وہ 10 بجے نیب والے بلاتے تھے اور صبح شام 5-6 بجے تک بٹھاتے تھے اور 5-6 بجے کہتے تھے آپ کی باری نہیں آئی، آپ چلے جائیں۔ حتیٰ کہ وہ شہباز شریف کی وائف ہے جو کوئی میڈیا پہ بھی نہیں آئی، نصرت، ان کے اوپر مقدمہ۔ نواز شریف کی ایک دوسری بیٹی بھی ہے، چھوٹی بیٹی، جو ایک بزنس مین کے ساتھ جن کی شادی ہوئی ہے، جنہیں نہ آج تک کسی نے میڈیا دیکھا، نہ ان کا سسرال والوں کا کوئی کیس ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کیس، اس کے داماد کے اوپر بھی کیس۔ تو یہ بہت سارے، اب دیکھا جائے تو یہ سلسلے پچھلے حکومتوں میں بھی چلتے رہے، نواز شریف کے ساتھ کس طریقے سے ہوتا رہا، جو میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ اگر کسی کے اوپر کیس ہے تو عدالتوں میں چھوڑنا چاہیے اور عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اب یہ شہریار افریدی ہو گئے بے شمار جن کو ابھی گرفتار کیا ہوا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، ان بیچاروں کو کیا قصور ہے، یہ تو اپنی پارٹیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب آج عمران خان کے ساتھ مطلب کہ لا تعلق ہو جاتے ہیں تو ان کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو مل بیٹھ کے تمام لیڈروں سوچنا چاہیے، پارٹیوں کے لیڈروں کو، کہ ہم نے کم سے کم انتقامی کارروائی نہیں کرنی، جو صحیح کیس ہے کورٹوں میں بھیجنے چاہیے، کورٹ بک جائے سزا دے یا نہ دے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک کورٹوں کے اوپر رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھر میں رہ کے پھر آپ پتھر پھینکیں گے تو اپنے گھر میں بھی پتھر کبھی آئے گا۔ تو وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو پھر آگے آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں گے آگے کیس کس طریقے سے چلتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے۔ سائفر کا مسئلہ پھر ایک بار سر پکڑ گیا اور FIA نے اس کی بھی تحقیقات شروع کر دی۔ عمران خان کو کسی ٹائم پہ بھی بلا سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ تحقیقات کا آغاز تو ہو گیا، لیکن عمران خان بھی گرفتار ہے، لیکن جیل سے بھی وہ بلائیں گے ان کو تحقیقات کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ ان کی ضمانت ہو تو اس کیس میں گرفتار کر لیں۔ تو وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ توشہ خان کی، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ توشہ خانہ کا کیس اصل میں بیسیکلی ہے کیا چیز؟ تحفے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا کوئی حکومتیں دیتی رہتی ہیں، تحفہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ اس کو بیچیں، آگ لگائیں، کنویں میں ڈال دیں، جو مرضی کریں، وہ تحفہ ایک آپ کا ہے۔ قانونی طور پہ آپ تحفہ لے سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، بیچیں، جو مرضی کریں، اس کا کوئی اس کا کوئی کسی قسم نہیں۔ اس لیے عمران خان نے اگر تحفہ لیا ہے یا نواز شریف نے زرداری نے لیے ہیں تو کوئی اس میں جرم نہیں، لیکن عمران خان کے اوپر یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ عمران خان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تحفہ خانہ لیا، تھوڑا سا اس چیز میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر وغیرہ کسی بیرونی دورے پہ جاتے ہیں، جس ملک پہ جاتے ہیں، وہ تحفے دیتے ہیں۔ وہ تحفے صرف وزیر اعظم کو نہیں دیتے، جتنا سٹاف ہوتا ہے۔ اگر 50 ارکان ساتھ گئے ہیں، انکلوڈر پرائیویٹ جو جہاز ہوتا ہے، اس کے پائلٹ کو، اس کے سٹاف کو، سیکورٹی کو، سیکٹری، جتنے بھی سب جاتے ہیں، سب کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کو دے دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، سب کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ اور وہ تحفے عموماً جو ہے نا ملٹری سیکٹری کے پاس، جس میں بشر بی بی ذکر بھی کر رہی تھی کہ MS نے جو ہے نا وہ تحفے میرے گھر لا کے دیے تو آپ نے کیوں فوٹو کھینچے، وہ ملٹری سیکٹری کے پاس عموماً وہ تحفے ہوتے ہیں۔ اور وہ تحفے آ کے اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیکٹ بنتا ہے، اس کے اندر وہ ان کے نام لکھے جاتے ہیں، آ کے توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں۔ توشہ خان کا انچارج کیا کرتا ہے؟ توشہ خانے کا انچارج یہ کرتا ہے کہ وہ لیٹر لکھتا ہے جن جن کا تحفہ ہوتا ہے، انکلوڈر وزیر اعظم اور باقی سب کے، کہ آپ کا یہ تحفہ آیا ہوا ہے اور تحفہ لیا جائے، اور پھر وہ تحفہ کھول کے اس کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے توشہ خانے کے اندر، تاکہ وہ ایک پاجی سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی تحفہ دیا ہے تو کل کے وہ آئیں گے ان کو تحفہ دیں گے، تو وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے تاکہ ان کے بھی کل کے دورے پہ آئے تو اس قسم کو تحفے دیے جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تحفے عام نارمل تحفے نہیں ہوتے، اسپیشل تحفے ہوتے ہیں جو کسی آپ خرید نہیں سکتے، اس لیے تو کہتے ہیں ان کی قیمت کوئی نہیں ہوتی۔
ہار کو خرید لیا تو پھر تحفے کی کیا ویلیو ہے، اس لیے وہ تحفے ہوتے ہیں کہ جو کسی، اور یہ جو گھڑی دی تھی خان صاحب کو، یہ ایک گراف کی گھڑی تھی اور اسپیشل بنی تھی، اور دنیا میں 2 ہی بنی تھی، اور دونوں تھوڑے سے مختلف ماڈل تھی، لیکن یہ اسپیشل گھڑی تھی جو عمران خان کے لیے تھی. بہرحال چلو اس کے بعد میں آتا ہوں. وہ تحفے آ کے توشہ خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہونے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے وہ پہلے خط لکھتے تھے کہ آپ کو تحفہ آیا ہوا ہے، آپ جا کے ان سے جا کے لے سکتے. اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ 3 مہینے کے بعد توشہ خانہ کے انچارج آپ کو ایک خط لکھے گا کہ آپ کا تحفہ ہے، آپ پلیز کائنڈلی، آپ کے پاس 15 دن ہے، آپ آ کے اپنا تحفہ لے جائیں. اگر نہیں لے کے جائیں گے تو ہم اس کو یا تو قومی خزانے میں جمع کرا دیں گے یا اس کو نیلامی کے لیے پیش کر دیں گے. اگر بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں لینے آؤں گا، پھر جب وہ لینا جاتا ہے تو قیمت لگاتا ہے. قیمت ایک گورنمنٹ کا ایک سروائر ہوتا ہے جو سروے کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کی قیمت کتنی. قیمت تو ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی انلمیٹڈ قیمت ہوتی ہے، لیکن اندازہ لگا کے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ اس کی 5 کروڑ قیمت ہے، 1 لاکھ ہے، تو اس کا آپ 25% دے کے تو وہ اپنا وہ تحفہ لے لیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ وہ تحفہ توشہ خانہ کے اندر وہ جو ہے ان کے گفٹ جمع ہوئے نے، وہ سیدھے آ کے عمران خان صاحب کے گھر آ گئے. ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے وہ بکنے کے لیے چلے گئے. چلو اگر آپ نے بھیج دیا، پھر 2 سال تک آپ نے جو ہے نا الیکشن کمیشن کے فارم بے ہے، جس کے اوپر آپ ایک تفصیل دی ہوئی ہے کہ آپ نے کوئی تحفہ لیا، آگے لکھا ہوا خانے کے اندر کہ کتنے کا لیا اور اس کی قیمت کتنی ہے. ٹھیک ہے، اندازاً. پھر آپ وہاں لکھا ہوا ہے آگے آپ نے کوئی تحفہ بیچا تو کتنے کا بیچا ہے. مطلب 1 ارب روپے کی اگر چیز ہے تو 25 لاکھ روپیہ اگر آپ نے قومی خزانے جمع کر کے لیا تو 20-25 کا آپ نے حساب دینا ہے کہ میں نے 20-25 کروڑ کہاں سے لیا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے انکم شو کری، آپ کی انکم ہے، ظاہر وہ کہیں سے تو لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے بیچا ہے، اگر 50 کروڑ کا بیچا ہے تو وہ بھی آپ کی انکم میں آ گیا. وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جی 50 کروڑ بیچا ہے تو وہ یہ میں نے یہ لکھا ہے. لیکن خان صاحب نے وہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا. لیکن یہ جب وہ جو ایک صحافی تھا رانا، جب اس نے جب یہ سٹوری مطلب ہے کہ اس کو اجاگر کیا، یہ سٹوری آؤٹ ہوئی، اس کا تو ساری سٹوری آپ کو پتہ ہی ہے، پر میں اس کے اوپر کیا ذکر کروں. اس بیچارے کو پھر پکڑا بھی، جیل کے اندر بھی ڈالا، چینل سے بھی نکالا، اس کے اوپر کافی ساری مطلب زد و کوب بھی کیا کہ سٹوری کیوں نکالی. حالانکہ اگر اصل کیس ہے تو ان چیزوں میں پڑھنا ہی چاہیے. خان صاحب نے 45 پیشگیاں پھوتی ہیں توشہ خانہ کی، جس میں خان صاحب نے تقریباً 15 دفعہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جن کے اوپر اسٹے لینے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کیس کو نہ سنا جائے یا بند کیا جائے، اور 2-3 دفعہ درخواست دی کہ الیکشن کمیشن کا مطلب ہے کو چینج کیا جائے یہ، اور سیشن کورٹ کے جج کے اوپر بھی انہوں نے کافی سارے کیے. اگر یہ اتنا معمولی کیس ہوتا تو اتنی سردردیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے مطلب کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ کیس آگے نہ جائے اور یہ کیس رکا رہے. تو کچھ خان صاحب کے اپنی بھی کمزوریاں ہیں، کچھ نہیں کافی ساری ہیں، لیکن ہے کہ وہ ماننا چاہیے جب کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو قوم سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو مین وجہ یہی ہے کہ آگے یہ کام ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ کیس خان صاحب کے اوپر توشہ خانے کا میں نے لکھا یہ بتایا کہ یہ اصل بیسیکلی کیس تھا. تو اسی کیس کے اندر بشرا بی بی بھی پھنسی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں کہ کیا بڑھتا ہے. اگر بشرا بی بی کے اس قسم کی ثبوت اور مل جاتے ہیں گھڑیوں اور دوسرا تیسرا، تقریباً 100 ایک اور ایسے گفٹ ہیں جو بالکل ہی 111 ایسے گفٹ ہیں جو کہ بل کے اوپر وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیے گئے. تو دیکھیے کیا بنتا ہے. انشاءاللہ یہ تھوڑی ساری سٹوری تھی، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. کابینہ نے بھی حلف اٹھوا لیا. کابینہ کے اندر میرے فیورٹ ایک شاعر وشی صاحب بڑا میں کو سنتا ہوں، وہ بھی مشیر ہیں. باقی بھی میں نے دیکھا ہے تقریباً 18 رکنی ہیں کابینہ، لیکن موسٹلی میں 8-10 بندے ایسے ہیں جو ویری قابل ہیں اور بریلنٹ، انہوں کی مطلب ہے کہ ماضی میں بھی کارکردگی ہے اور بڑے اچھے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ جو نئی حلقہ بندی ان کے ذریعے الیکشن ہوں گے تو 6 مہینے
مجھے لگتا ہے وہ پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 6 مہینے تقریباً لگ جائیں گے. اور 6 مہینے کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی کسانی ہے جو پہلے سے آلریڈی انہوں نے کہا تھا کہ جو نگران حکومت آئے گی اس کو دور میں دی جائے گی، کیونکہ وہ پیریڈ اس طریقے سے آ رہا تھا. وہ اگر کیونکہ اس دوران الیکشن آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ ڈیلے ہو جائے گا تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. تو 6 مہینے تقریباً الیکشن کو لگیں گے. لیکن اچھی بات ہے کہ 6 مہینے دیکھو کہ کون کیا کرتا ہے. دوسری بات، نواز شریف صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ مڈل آف سپٹمبر وہ پاکستان آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے تقریباً تمام پارٹی سرکولر ایک جاری کر دی ہے کہ استقبال کی تیاری کریں اور ستمبر تک وہ بھی آ جائیں گے. ستمبر میں آنے کے بعد مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، وہ دوسرے صدر صاحب بھی جا رہے ہیں، تو کچھ راہ ان کی ہموار ہو. گڈ لک، انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال کیا. اللہ حافظ.